اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. سلسلہ دروس رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ السلام میں آج 12 نمبر درس ہے، جس میں روزے کا انسان پر کیا حق ہے اسے بیان کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روزے کا تمہاری گردن پر حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ ایک پردہ ہے جو اللہ نے تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہاری شرمگاہ اور تمہارے پیٹ پر ڈال دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں آگ سے بچائے. پھر اگر تم نے روزہ چھوڑ دیا تو تم نے اپنے اوپر پڑے ہوئے اللہ کے پردے کو چاک کر ڈالا، اور روزہ جہنم سے بچنے کے لیے تمہاری ذرا ہے. اگر اس پردے سے تمہارے اعضاء و جوارح کو آرام ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ امید ہو گئی ہے کہ تم پردے میں ہو، اور اگر تم نے اس پردے کا پاس و لحاظ نہ کیا تو تم نے اس پردے میں خلل و رخنا ڈال دیا ہے. اور جب تم نے پردہ اٹھا دیا تو تمہاری نگاہ اس چیز کو دیکھے گی کہ جس کو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے. وہ شہوت کو بھڑکانے والی ہے، وہ تمہیں اللہ کی پناہ سے نکال دے گی، اور جہاں پردہ چاک ہو جائے اور تم اس سے باہر نکل جاؤ تو وہاں تمہیں خود کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے. تمام قوت و طاقت صرف اللہ ہی کے لیے ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے اس عبادت کا فلسفہ ضبط نفس اور گناہ سے پرہیز کرنا بیان کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر گناہ زبان، آنکھ، کان، شکم اور جنسی میلان کی آزادی کی وجہ سے انجام پاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے روزے کو ان کا پردہ قرار دیا ہے کہ یہ اعضاء کو گناہ سے باز رکھتا ہے. قرآن نے بھی روزے کا یہی فلسفہ بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت میں روزے کے لکھے جانے سے مراد روزے کا واجب ہونا ہے، اور اس آیت میں مومنوں کو بطور خاص اس لیے مخاطب قرار دیا ہے کہ ان کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے روزے کا فلسفہ گناہ سے بچنے اور تقوی اختیار کرنے کو قرار دیا ہے، کیونکہ صوم کے معنی باز رہنے اور پرہیز کرنے کے ہیں. اسی لیے خاموشی کو بھی صوم کہا جاتا ہے، کیونکہ خاموشی کے وقت انسان بولنے سے پرہیز کرتا ہے. اسی معنی کو سورہ مریم میں یوں ذکر کیا گیا، سورہ مریم کی آیت نمبر 26 میں، کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنِّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. یعنی اے مریم، لہذا تم کھاؤ پیو اور بچے سے آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، اور اگر کوئی انسان تمہیں دیکھے تو اس سے کہنا کہ بے شک میں نے رحمان پروردگار کے لیے روزے کی نذر کی ہے، لہذا آج میں ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی ہوں. جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، جو شخص ماہ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھے اور اس کی راتوں میں عبادت کرے اور اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے محفوظ رکھے اور زبان پر قابو رکھے، وہ اپنے گناہوں سے اسی طرح نکل جاتا ہے جس طرح ماہ رمضان سے خارج ہو جاتا ہے. جابر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کتنا اچھا نتیجہ ہے روزوں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن اے جابر، یہ تو دیکھو کہ شرائط کتنی سخت ہیں. روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 371.
اس حدیث میں بھی انہی شرائط کی طرف اشارہ ہوا ہے جن کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا مطلب اپنی زبان، شکم، شرمگاہ کو محفوظ رکھنا یعنی گناہوں سے بچانا ہے۔ ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا روزے دار ہر وقت عبادت میں رہتا ہے، خواہ بستر ہی پر لیٹا ہو، بشرطی کہ وہ غیبت نہ کرے۔ روایت کا حوالہ کتاب محجۃ البیضاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123 نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے بارے میں یہ فرامین ملتے ہیں کہ جن میں آپ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ البدن الصیام، یعنی روزہ رکھنا بدن کی زکوٰۃ ہے، حکمت نمبر 136۔ دوسرے مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا خطبہ نمبر 120 میں کہ صوم شہر رمضان جنۃ من العقاب، یعنی ماہ رمضان کا روزہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا سپر ہے۔ تیسرے مقام پہ آپ کا یہ ارشاد ملتا ہے حکمت نمبر 252 میں کہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، روزہ مخلوق کے اخلاص کو آزمانے کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔